السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، آج ہم ریویو لے کے آئے ہیں فلم پیچھے تو دیکھو گا، جو کل ریلیز ہوئی ہے۔ پیچھے تو دیکھو آپ کو پتا ہے بچوں کا بچہ جو وسیم بداوی صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوتا تھا، وہاں سے مشہور ہوا، یہ اب نام رکھا گیا، جس نے گھبرانا نہیں، عمران خان نے رکھوایا نام ایک قسم کا، اسی طرح کے نام آ رہے ہیں۔ خیر، پیچھے تو دیکھو کل ریلیز ہوئی، سید عاطف علی اس کے ڈائریکٹر ہیں، اس سے پہلے وہ پری بنا چکے ہیں، 2018 میں ان کی فلم آئی تھی، اس کے علاوہ ڈرامے بھی بناتے ہیں۔ فلم کے جو رائٹر ہیں وہ یاسر ہیں، سید عاطف علی، یہ وہ والے یاسر نہیں ہیں، سید عاطف ہیں، اور ایک اور بھی ہیں ڈائریکٹر، یعنی خود بھی بیچ میں رائٹر ہیں۔ اور اس کی کاسٹ کی اگر بات کر لی جائے، یاسر حسین ہیں، عدیل امجد ہیں، عامر قریشی ہیں، نوال سعید ہیں، یہ بھی ماڈل ہیں، اس کے بعد میں بات کرتے ہیں، سارہ علی خان ہیں، اس کے علاوہ عامر قریشی کا بتا دیا، وقار حسین ہے سب سے اہم کردار میں۔ تو یہ کچھ کردار ہیں، جنید اختر ہیں، انہوں نے بھی اہم کردار ادا کیا ہے، ان سب پہ آتے ہیں۔ لیکن فلم کیونکہ کامیڈی ہارر ہے، 2 کریکٹر سے شروع ہوتی ہے، جس کے جو فلم دیکھ کے نکلتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ایک گینگ جو عامر قریشی صاحب جس کو لیڈ کر رہے ہیں وہاں پہ چلے جاتے ہیں، پھر وہ ان کے پیچھے پیچھے وہ بھاگتے ہیں، ان کا پیچھا کرتے کرتے وہ ایک ہانٹڈ ہاؤس میں چلے جاتے ہیں، وہاں پہ ان کی ملاقات ہوتی ہے رانی کے کردار سے، جو کہ وقار حسین نے ادا کیا ہے۔ بعد میں اور کردار بھی آتے جاتے ہیں، لیکن جو شروعات ہیں فلم کی، وہ آدھا پونا گھنٹہ جو ہے وہ ذہنی طور پہ دیکھنے والے تیار ہو جاتے ہیں کہ شاید ہارر ہوگی فلم۔ کامیڈی زیادہ، کیونکہ مکس ہے، کامیڈی زیادہ ہے یا ہارر زیادہ ہے، یہ ہم آپ کو بعد میں بتاتے ہیں۔ لیکن جو پہلا ہاف ہے وہ کسی حد تک یہ ہے کہ اسی ہاؤس کے اندر ہے، سین کی تھوڑی سی ریپیٹیشن شروع میں نظر آتی ہے کہ بار بار کردار جو ہیں وہ ڈرنے کی کوشش زبردستی کروائی جا رہی ہے۔ ویسے بائی دا وے، یہ میں اگر کسی اور ایون اودھم پٹک کے ساتھ بھی اس کا کمپیریزن کروں، جو ہارر سین ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، فلم کے مزاج کی بات نہیں کر رہا، تو وہ میرے حال میں تھوڑی سی اس میں ہارر کے پوائنٹ آف ویو سے وہ اس سے بہتر لگی تھی۔ لیکن ظاہر ہے جو کردار اس میں آتے جائیں گے تو فلم کی جو سٹوری ہے وہ بھی اس حساب سے بڑھتی ہے۔ لیکن فلم کا جو پہلا ہاف ہے وہ کسی حد تک، اگر وہاں پہ جس طرح بچے بھی بیٹھے ہوئے تھے دیکھ رہے تھے، تو کسی حد تک اس نے انگیج کیا، اور کسی حد تک جو کامیڈی کا دکھانا چاہ رہے تھے اس کو بھی تھوڑا سا اپنی گرپ میں لے کر آنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن جو فلم کا دوسرا ہاف ہے وہ فلیش بیک اس میں زیادہ ہے، یعنی کہ پیچھے چلے جاتے ہیں، اور فلیش بیک کے دوران وہ اتنا لمبا فلیش بیک ہے تو دیکھنے والا اس طرح محسوس کرتا ہے کہ جس طرح شاید کوئی نئی فلم شروع ہو چکی ہے۔ ایک پیرلل سٹوری کو ساتھ لے کے چلنا ڈائریکٹر کے لیے بہت زیادہ چیلنج کام ہوتا ہے۔ ایون جاوید فاضل جیسے جو مایا ناز ڈائریکٹر تھے، وہ اس وقت اس چیز کے اندر تھوڑا سا ناکام نظر آئے، جس طرح ضد فلم میں جس وقت مرزا شیخ اور ندیم صاحب کی ایک اور آصف خان صاحب کی ایک پیرلل سٹوری چلی تھی۔ خیر یہ بات لمبی ہو جائے گی، میں ایک ٹو دا پوائنٹ ہی رہتا ہوں۔ تو دوسرے ہاف میں پتہ چلتا ہے کہ جس طرح بہت زیادہ فلم جو ہے وہ الگ ایک سٹوری چلنا شروع ہو گئی ہے، اور فلم کو دوسرے ہاف میں سنبھالنا ذرا تھوڑا سا مشکل ہو گیا تھا، وہ ڈریگ بھی لگی۔ کچھ لوگ سوچ بھی رہے تھے کہ فلم دوبارہ واپس کب آئے گی، یعنی فلیش بیک سے۔ فلیش بیک میں اپنی طرف سے انہوں نے گانے بھی 2 ڈالے ہیں، لیکن تاکہ وہ رہے، اور تھوڑا دیکھنے والے کے لیے ہدایتکار نے بہت بڑی محل میں ایک اپنی طرف سے سائنس لڑائی ہے کہ دیکھنے والے کو محسوس ہوگا کہ شاید پتہ نہیں ہم کہاں پہنچ گئے ہیں دوبارہ سے ایک فلم کو لے کے، مطلب ہے کہ ڈرتے ڈرتے یا کامیڈی کرتے کرتے ہم رومانس والی سائڈ پہ شاید نکل گئے ہیں۔ لیکن فلم کو جو فلم کا دوسرا پارٹ ہوتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے لنک کیا جائے، تو وہ اتنا سکسیزفلی لنک کر نہیں پائے ہیں، اور جب فلم پھر دوبارہ واپس آتی ہے تو اس میں بھی جو ہے وہ کچھ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہ سوچیں کہ کامیڈی فلم ہے، کسی حد تک ایک آدھ کردار نے، 2 کرداروں نے کامیڈی کرنے کی کوشش کی، اس میں وقار حسین کی اچھی کوشش ہے، اور وقار حسین ایک اس میں میچور نظر آئے ہیں کامیڈی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے۔ لیکن وہ جو نیا کریکٹر ہے اس میں ان کے دوست کا، یاسر حسین کے، وہ کہیں کہیں ان کی اوور ایکٹنگ بھی نظر آئی ہے۔ تو یہ سارا کچھ کیونکہ ڈائریکٹر کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ ڈائریکشن اس نے کیسی دی ہے۔ فلم کی لوکیشنز ٹھیک ہیں، جس طرح فلم فلیش بیک والی ہے وہ اس کے ساتھ میچ کھاتی ہے، میل کھاتی ہے نہیں کھاتی، لیکن کم از کم ان کی لوکیشنز وغیرہ ٹھیک رکھی ہیں انہوں نے، وہ گھر بھی اچھا دکھایا ہے، اور خاص طور پہ فلیش بیک میں کیونکہ 1971 دکھایا ہے تو 1971 کے حساب سے ڈریسز، گاڑیاں، ایون تبت کریم، اور جو اس زمانے میں تبت کریم یوز ہوتی تھی اور وہ لمبا سا نیلے سے رنگ کا تبت کا پاؤڈر یوز ہوتا تھا، وہ ہیروئن کے کمرے کے اندر میک اپ کے شیشے کے پاس پڑا ہوتا ہے، جو ڈریسنگ ٹیبل ہوتی ہے اس پہ پڑا۔ لیکن اوور آل جو ڈریسنگ ہے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اوور آل جو اپنی طرف سے اس نے بھرپور کوشش کی ڈائریکٹر نے۔ لیکن ایک فلم ہوتی ہے جو پورا کلائمیکس کا ٹائم ہوتا ہے، جب کلائمیکس کا ٹائم تو فلیش بیک میں چلی جاتی ہے فلم،
تو یہ تھوڑے سے مسئلے ہیں، لیکن تھوڑا سا کریڈٹ جو 1970 کو دکھانے کی کامیاب کوشش کی گئی وہ بھی دیتا ہوں، لیکن اس میں تھوڑے سے لوپ ہولز بھی ہیں، وہ میں آپ کے بعد میں بتاتا ہوں۔ فلم کی جو اگلی ڈپارٹمنٹ ہے اس پہ آ جاتے ہیں، وہ ہے ایکٹنگ کا ڈپارٹمنٹ۔ ایکٹنگ میں یاسر حسین اچھے رہے، وقار حسین کا جس طرح میں نے پہلے بتایا ہے کہ ایک اسکرین کے اوپر آپ کو میچور لک نظر آئی، ان کی میچور لک اندر وہ انہوں نے ایک خاتون کا کردار ادا کیا ہے جو 2 بچیوں کی ماں ہے، جو بھی ہے ان کی جو بھی لگتی ہے وہ، لیکن انہوں نے اچھے طریقے سے ادا کیا وقار حسین صاحب نے۔ عامر قریشی ہے، عامر قریشی صاحب کی اگر آپ بلائنڈ لو دیکھ لیں یا اس کے بعد یہ باجرے دی راکھی دیکھ لیں، اس میں مختلف کریکٹر تھے، اس میں بھی ہے نیگیٹو کریکٹر ہے لیکن اس کی شیڈ مختلف ہیں۔ جس طرح اکثر دیکھا گیا ہے کہ ولن کو تھوڑا کامیڈی بھی دکھایا جاتا ہے اور تھوڑا جس وقت ضرورت پڑنے پہ اس کو تھوڑا سا دہشت زدہ بھی دکھایا جاتا، دہشت مطلب ڈرانے کے لیے بھی کام آتا ہے۔ تو عامر قریشی صاحب اس کے اوپر بھرپور پورے طریقے سے پورے اترتے ہیں، وہ ان کی ہائٹ اچھی ہے، ان کے فیس ایکسپریشن اچھے ہیں، بالوں کا سٹائل ان کا اپنا ایک انداز ہے، کرلی سے بال ہیں، اور جس طریقے سے انہوں نے شروع میں کردار ادا کیا، کردار ان کا اگرچہ اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن ٹھیک ہے۔ یاسر حسین ہے، یاسر حسین ماننے اداکار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، فلمیں کر چکے ہیں، ایکسپیرینسڈ ہے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ جب عامر قریشی، وقار حسین اور یاسر حسین نے ایکٹنگ صحیح کر رہے تھے تو پھر مسئلہ کہاں پہ آتا ہے؟ مسئلہ آتا ہے ان کے دوست کے اوپر۔ ان کے دوست نے کہیں کہیں اوور ایکٹنگ کی ہے، بعد میں کہتے ہیں کہ اوور ایکٹنگ کرتے کرتے بھی انسان کو پھر عادت پڑ جاتی ہے، پھر اس پہ لوگ ہنسنا بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ 1-2 جگہ ہنسے بھی، خاص طور پہ مجھے دل سے نہ بھلانا جس میں وہ لڑکی گاتی ہے تو آ کر رہے ہیں، اور 2 جگہ اور ڈائلاگ ہیں، لیکن زیادہ تر بار وہ شوشو دکھانا پینٹ کے اندر اور بار بار اس طرح دکھانا، وہ تھوڑا سا ہاتھ تھا۔ ڈانس کرتے ہوئے بھی تھوڑی اوور ایکٹنگ ہے، کہیں جس طرح وہ کہتے ہیں ہم نے کوئی پیٹ پہ چوڑیاں نہیں باندھی، وہ ہاتھ میں چوڑیاں کہتے ہیں ویسے، تو انہوں نے اپنی طرف سے کامیڈی کی ہے۔ تو کامیڈی جو ہے وہ ٹائمنگ کا نام ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے پیٹ پہ چوڑیاں نہیں باندھی ہوئی تو کسی کو کوئی ہنسی نہیں آئی، کیونکہ ٹائمنگ ناکام تھی، یا جو بھی تھا ڈائلاگ کیسا تھا۔ کچھ ڈائلاگ ایسے ہوتے ہیں، ادا کرنے والے ایسے زبردست ہوتے ہیں کہ وہ عام سا ڈائلاگ بولتے ہیں، ہنسی آ جاتی ہے، لیکن انہوں نے کئی جگہ پہ ڈائلاگ بولے، وہاں پہ کوئی اتنی زیادہ ہنسی نہیں، سن میں خاموشی تھی بالکل۔ پہلا شو دیکھنے کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے، آپ کو پبلک کا رسپانس مل جاتا ہے۔ باقی میں اور کسی کے ریویو نہیں دیکھتا، کہ ریویو میرا اپنا ہوتا ہے، میں تاکہ میں بعد میں اپنا ریویو دینے کے بعد کسی کا اگر کوئی مجھے سامنے نظر آ جائے ضرور دیکھ لیتا ہوں، لیکن فلم دیکھنے کے بعد گٹ جو آپ کا ری ایکشن ہوتا ہے، جو سوچ ہوتی ہے، وہ آپ کے سامنے لے کے آنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ کسی کاپی نہ لگے، اپنی سوچ ہو، اپنے انڈیپینڈنٹ جیسے کہتے ہیں۔ تو یہ ہے جناب صاحب، جو لڑکیاں ہیں ان کا کردار ٹھیک ہے، اپنے کردار میں دونوں ٹھیک رہی ہیں۔ نوال سعید ہیں، وہ پہلے یقین کا سفر میں، ماہ تمام میں، اور ایک لڑکی عام سی اس میں آئی بھی ہیں۔ سارا علی خان ہے، یہ وہ والی سارا علی خان نہیں ہے، ایک تھی ڈائن والی، میں پہلے یہی سمجھ رہا تھا، یا فلک، سارا فلک ہے جو اب وہ نہیں ہے، یہ دوسری لڑکی ہے۔ اس کو خیر میں نے اتنا زیادہ دیکھا نہیں ہے، لیکن اس کا والد کے دیکھے ہیں، ان کے جو اپنے کردار تھے اس کردار میں انہوں نے بالکل ٹھیک اداکاری کی ہے۔ عامر قریشی۔ پھر آ جاتے ہیں جنید اختر کے اوپر۔ جنید اختر جو ہیں انہوں نے اپنی طرف سے 1970-71 کا ہیرو دکھایا فلیش بیک میں، کیونکہ ان کی انٹری ہوتی ہے تو وہاں پہ کہیں کہیں آپ کو اوم شانتی اوم، جس طرح شاہ رخ خان پیچھے، شاہ رخ خان کا ڈبل شیڈ تھا، وہ پیچھے والا شاہ رخ خان، لمبے لمبے کالر، لمبی لمبی کلمیں، وہ دکھائی، وہ یہ کریڈٹ ڈائریکٹر کو جاتا ہے، لیکن جنید اختر کی جو لک ہے وہ کہیں کہیں آپ کو رشی کپور، ششی کپور اور راج کپور کی ہی نظر آئے گی، لیکن جنید اختر نے کوئی اتنا زیادہ امپیکٹ نہیں چھوڑا ہے، حالانکہ ان کا اچھا خاصا جاندار کردار تھا۔ ڈائلاگ کے اندر بناوٹ نظر آتی ہے، کہیں اکشے کمار کی طرح نظر آتے ہیں، کہیں لک ان کی وہ آنکھیں جس طرح میں بتایا راج کپور کی طرح نظر آتی ہے۔ ٹھیک ہے 1971 میں انہوں نے میک اپ کر کے دکھانے کی اس طرح کوشش بھی کی گئی ہوگی، لیکن بہرحال جس طرح کہانی کے ساتھ ان کو بیچ میں ڈوب جانا چاہیے تھا، یا کردار کو اس فلم کو لے کے چلنا چاہیے تھا، اس طرح نظر نہیں آیا میرے خیال میں۔ عدیل امجد کے بعد یہ ایک دوسرا کریکٹر ہے جس نے اپنے کردار کے ساتھ شاید کوئی اتنا زیادہ انصاف نہیں کیا۔ ان کے کردار کے ساتھ، ان کے ڈریسز کے ساتھ، ان کے لک کے ساتھ میک اپ آرٹسٹ نے یا جو بھی ڈریس ڈیزائنر ہے انہوں نے جو کیا، یا ہدایت کار نے جو 1970 دکھانے کی کوشش کی، وہ ٹھیک ہے، ان کو کریڈٹ جاتا ہے، لیکن ان کا اپنا جو کردار ہے وہ کوئی اتنا زبردست نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں گانے کے اوپر۔ گانے 3 ہیں اس میں، ایک بھاگ اب جان دے کر بھاگ، یہ عامر قریشی صاحب کا ہے، کوئی اتنا شارٹ سا گانا ہے، وہ ٹھیک ہے۔ 2 گانے جیسا میں نے بتایا فلیش بیک میں، انہیں رشی کپور اور ششی کپور یعنی جنید اختر کے اوپر ہے، تو یہ بھی اپنی طرف سے میں کہیں کہ مجھے اب اوم شانتی اوم کی مجھے جو جھلک نظر آئے گی، جس طرح مجھے فیل ہوگا فلم میں، اس طرح بتاؤں گا۔ کسی کو برا لگتا ہے برا لگے، کسی کو اچھا لگتا ہے اچھا لگے، یہ جس طرح میں نے اس کا قائد اعظم زندہ باد کا میں پھر کسی دن بات کروں گا اس کے اوپر، لیکن بہرحال جو اس کے ریویو دیا، لیکن اس کے اوپر اگر میں رہوں تو وہ گانے کی میں بات کر رہا تھا۔ ایک ہے کہ تمہیں دل و جان سے تمہیں چاہا، جسے ڈھونڈا وہ تم ہو، یہ گانا ٹھیک ہے، اچھا ہے، وہ اس کے گٹار وٹار ساتھ سارا کچھ،
اور ہے یقین وہ آئے گا, مجھے یقین ہے وہ آئے گا. یہ بھی ہے, دونوں گانوں کی لک ایک جیسی ہے, ہیروئنیں مختلف ہیں, کہیں پہ دونوں گا رہی ہیں, کہیں پہ ایک ایک الگ الگ کر کے ہے. تو وہ پھر اگین ڈائریکٹر نے لوکیشن بھی ٹھیک بنائی ہے, سارا کچھ ٹھیک کیا ہے, وہ اس کو کریڈٹ جاتا ہے. اور گانے بھی ٹھیک ہیں, ٹریک اچھے ہیں دونوں. لیکن اس کے ساتھ لوکیشن کے ساتھ ساتھ جس طرح وہ گھڑیوں والے جو سین ہے, وہ گھڑیاں ریورس ہو رہی ہیں, وہ تھوڑی کریشن ہے, اس کی تعریف کرنا چاہیے اور اس کا اچھا ہے. ہانٹڈ ہاؤس ہے وہ بھی دکھایا, اس کی بھی لوکیشن کی بات زبردست ہے. اب فلم کی پرابلمس کے اوپر آ جاتے ہیں. فلم کا میں نے جس طرح پہلے بتایا کہ ریپیٹیشن شروع میں نظر آتا ہے کہ ڈائریکٹر کو شاید کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اسٹوری کو آگے لے کے کیسے چلے, کیونکہ ہانٹڈ ہاؤس میں گھسنے کے بعد اسٹوری جس طرح رک سی جاتی ہے ایک جگہ پہ, بس وہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, آ رہے ہیں جا رہے ہیں, ایک آ رہا ہے دوسرا جا رہا ہے, ریپیٹیشن سی لگتی ہے, پتہ نہیں چل رہا ہے. ڈائلاگ کے اوپر زیادہ زور دیا گیا ہے کہ بس لوگ ہنستے رہیں, لیکن اسٹوری کوئی آگے بڑھتی ہوئی نظر نہیں آتی. کمپلیٹ پیکج ہوتا ہے, ساتھ ساتھ آگے چلنا چاہیے تھا. دوسرے ہاف میں نے جیسے بتا دیا فلیش بیک بہت لمبا ہے, سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح ہے. تو اوور آل اگر دیکھا جائے تو ڈائریکٹر کی گرپ کوئی اتنی زیادہ خاص, ٹھیک ہے نیا دور ہے. میں جس طرح اکثر کہتا ہوں کہ فلم کا پہلا ہاف بہت اچھا ہو جاتا ہے اکثر فلموں کا آج کل, ڈریسز کا مقابلہ کریں پرانی فلموں کے ساتھ, یا اگر آپ ایریل شاٹ اور سنیماٹوگرافی, کیمرہ ورک اس کا اور ایڈیٹنگ کی بات کریں تو بہت زبردست ہے. اس وقت تو ایڈیٹنگ بھی ڈیجیٹل, اس پہ سارا کچھ دیکھ کے بار بار شاٹ بھی ریپیٹ کیے جا سکتے ہیں. پرانے والے تو رسک لیتے تھے کہ اس کا مٹیریل بھی ضائع ہونے کا خدشہ ہوتا تھا, بڑا مہنگا پڑتا تھا. لیکن بہرحال یہ کریڈٹ ضرور جاتا ہے. لیکن بات پھر وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ دکھانا کیا چاہ رہے ہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ کامیڈی کی ہے, کس حد تک کی ہے, کامیڈی میں ہنسی آتی ہے, کہیں کہیں آتی ہے, زیادہ نہیں آتی. میچور لوگوں کو شاید نہیں آ رہی تھی, بچوں کو زیادہ آ رہی تھی. بچے تو ان کو تو خیر پتہ نہیں ہوتا, تو میچور لوگوں کو ہنسانا بھی ایک کام ہوتا ہے. اسی طرح اگر آپ کہیں کہ ڈرنے والا کام ہے, ڈرنے والا کام بھی کوئی نہیں تھا اتنا زیادہ, اور ہارر سے زیادہ اس میں کامیڈی کروانے کی کوشش کی گئی. وہ کامیڈی ہوئی یا نہیں ہوئی یہ ایک الگ سوال ہے جس میں نے بات کر لی ہے پہلے. پھر اب آ جاتے ہیں اس کے مسئلے مسائل پہ. مسئلے مسائل اس میں ہیں, مسئلے مسائل اس طرح ہیں کہ جس طرح کنٹینیوٹی کے کچھ مسئلے ہیں. جس وقت ٹھیک ہے دکھایا ہے اس کے دوست ہانٹڈ ہاؤس میں گھستے ہیں, وہ کہتے ہیں یہاں پہ کافی سارے ڈریس پڑے ہوئے ہیں, یاسر اور یہ دوسرے ڈریس کے ساتھ انٹر ہوتے ہیں. دوسرے والے دوست تو خیر فوراً جسٹیفائی کیا, اس نے بتا دیتا انڈر ڈریسز کافی پڑے ہوئے ہیں. تو لیکن جس وقت یہ ہیروئن کو ملنے جاتے ہیں, وہ جو اوپر جو بھی ہوتی ہیں, خیر میں اسٹوری ڈسکلوز نہیں کرتا, یاسر جو ہے ہیروئن کو ملنے جاتے ہیں, یہ اپنا ڈریس فرسٹ ٹائم چینج کرتے ہیں. تو فرسٹ ٹائم ان کی گھڑی بھی جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, گھڑی کا بتایا نہیں گیا تھا کہ گھڑیاں وہاں پہ پڑی ہوئی ہیں, تو اور یہ والی ریسٹ واچ جسے کہتے ہیں. لیکن ان کی گھڑی پہلے جو پہن کے آئے تھے وہ بلیک ہوتی ہے, یہ گھڑی چینج ہوتی ہے. یہ بھی چلے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیتے ہیں کہ وہاں پہ اگر ڈریس مل سکتا ہے تو گھڑی بھی مل گئی ہوگی, اس کو ملنے کے لیے گئے ہوں گے. لیکن اس سے اگلا سین ہے وہ پھر بغیر گھڑی کے بند بیٹھے ہوئے ہیں اندر کمرے میں. ٹھیک ہے, اتار دی ہوگی, کمرے میں ریسٹ کر رہے ہوں گے. لیکن ان کا دوست جب باہر پانی پینے یا جو بھی کرنے نکلتا ہے, وہ کہتا ہے پانی پینے نکلا تھا, پانی نکل گیا. تو اس وقت وہ جو آتے ہیں دوبارہ سے, وہ دوبارہ جو دوسری ریسٹ واچ اپنی ان کی نہیں ہوتی جو وہاں سے انہوں نے شاید لی تھی ہیروئن. حالانکہ جو بندہ اندر بیٹھا ہوا ہے, ایک کریکٹر باہر پانی پینے چلا گیا, تو وہ باہر سے چیخ مارتا ہے, وہ اندر بغیر گھڑی کے بیٹھا ہوا, دونوں فارغ ہیں بالکل. وہ چیخ مارتا ہے, وہ دوبارہ باہر جاتا ہے, دوبارہ پھر انہوں نے وہی والی جو وہاں سے لی گئی ہوتی ہے وہ والی گھڑی نظر آتی ہے. یہ ایک ایشو تھا. دوسرا ایشو اسی پہ رہے, اس پہ چلے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیتے ہیں. اینڈ پہ جب وہ ایک باکس میں ملتا ہے جس کے اندر کافی سارے کوائنس پڑے ہوتے ہیں, اس کوائنس کو وہ دکھائے بھی پرانے, کریڈٹ جاتا ہے کہ چلیں پرانے کوائنس دکھائے ہیں, گاڑی پرانی میں یہ بھی چلیں کریڈٹ دے دیتے ہیں. باکس اندر جس ٹائم کریکٹر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بڑا نظر آتا ہے, لیکن جس ٹائم اٹھا کے دن کے ٹائم یا صبح کے ٹائم باہر آتے ہیں جہاں عامر قریشی کا ساتھ ٹکراؤ ہوتا ہے, وہی والا باکس ذرا چھوٹا ہو جاتا ہے. چلیں اس میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیتے ہیں کہ شاید وہ پڑا ہوا باکس زیادہ بڑا لگ رہا ہو. اب آ جاتے ہیں 70 کے فلیش بیک پہ. جس ٹائم فلم 70 کے فلیش بیک پہ گئی, ایک دفعہ تو میں ذہن میں سوچا کہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, کتنا اس کو فلیش بیک رکھیں گے. لیکن میری جو سینسر ہیں وہ ایک دم کھڑے ہو گئے کہ اس وقت ہم نے 1970-71 دکھانا ہے, تو کیسے دکھانا ہے. 1970-71 انہوں نے جس میں گاڑی کا بتایا اچھے طریقے سے دکھایا, گاڑی وہی ماڈل دکھایا پرانا, تبت کریم اور تبت پاؤڈر کے بھی وہی والے ماڈل دکھائے گئے ہیں. لیکن اس کے ساتھ جو جہاں پہ مسئلے مسائل ہیں, جس طرح ایک جگہ جب یہ ایکسرسائز کر رہا ہے ہیرو, وہ جو رشی کپور, وہ کیا نام ہے, جنید اختر, وہ ایکسرسائز کر رہا ہے, تو کیمرہ جب یوں پین کرتا ہوا آتا ہے تو بجلی کا لیٹسٹ والا پول یوں کر کے نظر آیا, جس کی تاریں نظر نہیں آتی, اوپر سے لائٹ جلتی نظر آتی. خیر وہ دوبارہ شاید ان سے غلطی نہیں ہوئی, وہ ان انٹینشنلی ہو گیا ہوگا, کیونکہ لان کے باہر ساری گلی باہر کا ایریا نظر آ رہا ہوتا ہے, تو ایک ذرا سا شارٹ ہے کہ میرے 3 سیکنڈ کا ہوگا, وہ پول نظر آتا ہے لیٹسٹ والا, وہ وہاں پہ تھوڑا سا مسئلہ ہے. اس کے علاوہ اگر آپ آ جائیں تو کالر
انہوں نے جس طرح شاہ رخ خان کے اوم شانتی میں بڑے تھے تو ہیرو کے بڑے تھے، تو اس زمانے میں شلوار قمیض کے کالر بھی بڑے ہی ہوتے تھے. وحید ماجد صاحب کی فلمیں اٹھائیں تو وہ آپ کو نظر آئے گا، لیکن اس میں جو چوکیدار کھڑا ہوا ہے ہیرو کے اوپر تو توجہ دی گئی ہے، سائڈ کردار میں جو چوکیدار علی رضا یا نام ہے جو بھی ان کا نام ہے، تو اس کے کالر جو ہے وہ نارمل ہے. ایک اور جو ہے شرٹس کے سب جگہ کالر آپ کو ہیرو کے جو بڑے بڑے نظر آئیں گے، لیکن جو ایک اور نائٹ سوٹ پہنا ہوا ہے دوسرا وہ چیک والی شرٹ جو پہنی ہوتی ہے اس کے کالر اگین پھر چھوٹے ہو جاتے ہیں. وحید ماجد صاحب کا گانا اس میں گنگناتے ہیں جناب صاحب، اس میں وہ تھا گانا دل کو جلانا ہم نے چھوڑ دیا. اب یہ 1971 دکھایا، فلم ہے 1975 کی، محبت زندگی ہے. تو یہ میرے خیال میں احمد رشدی صاحب نے شاید اس فلم کے لیے شاید پہلے ہی گا لیا تھا 4 سال پہلے 1971 میں انہوں نے موڈ بنا لیا تھا کہ 1975 میں جا کے پکچرائز ہو گئے. خیر چلیں، یہ اب ہمیں تو کیونکہ پتہ ہے، ہم نے تو ساری فلمیں دیکھی ہوئی ہیں تو اس کا بھی تھوڑا خیال رکھا جانا چاہیے تھا. اکیلے نہ جانا تو لاجک بنتی ہے اکیلے نہ جانا میں. ایک ٹیلی فون دکھایا ہے پرانے ٹیلی فون جو بلیک سے کلر کے سیٹ ہوتے تھے بڑے بڑے، ظاہر ہے وہ ایک اس ہاؤس میں لا کے رکھا گیا ہوگا بعد میں. تو وہ ٹیلی فون جو ہے کیونکہ بعد میں لا کے رکھا گیا ہوگا تو جلدی میں اس کی جو تار ہے نیچے والی، ایک جو نیچے جہاں سے کنیکٹ ہو رہا ہوتا ہے فون دوسرے اس میں ساکٹ میں، وہ نیچے والی تار جو ہے وہ دکھائی ہے دروازے کے اندر سے گزری ہے اس جگہ جہاں پہ بندے دروازے کا قبضہ جسے کہتے ہیں لگا ہوتا ہے، وہ دروازہ سنگل ڈور ہے. یعنی میں اب اگر آپ کو سمجھاتا ہوں جہاں پہ انگلی اگر آپ ڈالیں تو آپ کی انگلی کٹ جاتی ہے، تو اس کے اندر سے تار گزاری گئی ہے. حالانکہ جو پراپر طریقے سے تار کی سیٹنگ ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے یہ کہیں سے لے کے آیا گیا ہوگا، پرانا ڈھونڈا گیا ہوگا تو جلدی میں نے لگا دیا. وہ تار جو ہے اس کے اندر سے گزرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ کچھ ایشوز ہیں اس کے ساتھ. اور پھر شبنم، چلیں وہ ٹھیک ہے کیونکہ شبنم اس گھر میں رہتی ہے جو ایک کردار ہے، تو چوکیدار جو کھیر دیکھتا ہے، حالانکہ شبنم کو ڈبو کے باہر مار چکی ہوتی ہے. اور وہاں پہ بھی ایک ہے کہ ممتاز جو ہے وہ جب لے کے جاتی ہے کشتی میں تو اس نے ڈریس وہی والا ریڈ پہنا ہوا جو گھر کے اندر پہنتی ہے، تو اس کی وقار حسین جو پوچھتے ہیں کہ وہ کچھ کھانے کو، وہ کھیر اس کے لیے بنا کے رکھتی ہے. دونوں سہیلیاں بہنیں جو بھی ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو دکھاتے ہیں کہ معاف کر دیا، لیکن وہ کشتی میں جا کے اس کا شبنم کا جو ڈریس ہے وہ بلیک ہو جاتا ہے، گھر کے اندر اس کا اور ہوتا ہے. چلو اس کا اپنا گھر تھا، بینیفٹ آف ڈاؤٹ یہاں پہ بھی دے دیتے ہیں کہ وہ جاتے جاتے چینج کر لیا ہوگا، لیکن دوسری لڑکی کا بہرحال وہی والا ڈریس تھا. بجلی کے بورڈ کی بات کر لیں، جو 1971 تھا وہ آؤٹنگ وائرنگ ہوتی تھی، آؤٹر وائرنگ ہوتی تھی اس کی بجلی کی. تو وہ بورڈ جو ہے وہ انہوں نے اس گھر کے اندر وائرنگ آؤٹ ہوئی ہوئی ہے، آؤٹر ہی ہے، لیکن وہاں پہ وائٹ کلر کے بٹن لگے ہوئے ہیں. وائٹ کلر کے بٹن عمومی طور پہ بہت بعد میں آئے تھے. یہ اگر 1980 میں بھی وہ بلیک والے بڑے بڑے گول بٹن چلتے تھے، ایک جگہ انہوں نے بلیک بٹن دکھایا اور وہ انٹینشنلی دکھایا ہوگا، وہ انہوں نے شاید فکس کیا. یہ نہیں ہو سکتا کہ گھر کے آدھے کمروں میں بلیک بٹن لگے ہوں پرانے والے اور آدھے میں وائٹ والے ہوں. وائرنگ کے حساب سے کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ وہ باہر کی وائرنگ، مطلب باہر آؤٹر ہے، اندر نہیں ہوتی تھی، باہر سے تاروں کے اوپر وہ خیر وہ لگا دیتے تھے چیپی سی، وہ کیا ہوتا ہے لکڑی کور جسے کہتے ہیں. یہ کچھ ایشو ہیں اوورال دیکھا جائے. اچھا ایک اور چیز جو پرانے دیکھنے والوں کے لیے، وحید ماجد کی فلم صورت و سیرت اور محمد علی کی، یہ دیکھ کے نکلتے ہیں سامنے میں لگی، وہ دیکھ کے بڑا مزہ آیا. بس میں آگے بیٹھتے ہیں، پیچھے انجمن کا گانا لگا ہوتا ہے، انجمن فلم کا. یہ خیر ابھی کا کردار جو ہے یاسر حسین وغیرہ کی بات ہے، دل دھڑ کے میں تجھ سے کیسے کہوں، کہتی ہے میری نظر شکریہ. مزہ آیا سن کے، بس میں ہلکا ہلکا لگا ہوتا تھا جس میں وہ لگا ہوا تھا. وہ صورت و سیرت کا پوسٹر دیکھ کے بھی اچھا لگا، اور اس میں یاسر حسین کا جو ڈائلاگ ہے وہ فرسٹ بلڈ کا بھی پوسٹر لگا ہوا ہے اور صورت و سیرت کا بھی لگا ہوا. جب فلم دیکھ کے باہر نکلتے ہیں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یار پاکستانیوں کو فلمیں بنانی نہیں آتی. اب میں کیا کہوں اس کے اوپر، ٹھیک ہے اپنا اختتام یہ بھی کرتے ہیں، لیکن میں نمبر دے دیتا ہوں. نمبر 10 میں سے 4 نمبر 4 یا 4.5، مگر میں بہت بڑا لوکیشن اور ان کی کریڈٹ دیتے ہوئے جو میں نے آپ کے سامنے تعریفیں کی ہیں، یہی اس کا کریڈٹ ہے، گانوں کا کریڈٹ ہے دکھانے کی کوشش. لیکن اوورآل ایک جو مکمل پیکیج ہے، اگر آپ کہیں کہ آپ ہنسیں گے بہت زیادہ نہیں، اگر آپ کہیں کہ ڈریں گے نہیں، تو بس کہانی ختم. ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ.